نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست محبت نال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلوات والسلام وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر میری یہ ہے دعا نزا کے وقت سلامت میرا ایمان ہے حمد و ثناء درود خاتم الانبیاء علیہ تحیت و صلاۃ بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب التعظیم قابل صد احترام صدر محفل امام و خطیب مسجد ہذا حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد منچا نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور نہایت ہی واجب الاحترام واجب التعظیم برادران طریقت نقشبندیہ سلسلے دے نال تعلق رکھن والے بالخصوص جناب محترم حکیم محمد تنویر نقشبندی صاحب اور جناب محترم فوجی فرزند علی نقشبندی مجددی صاحب نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج دی روحانی محفل بسلسلہ ذکر اہل بیت کرام اور ولیان دے تاجدار قیوم زبانی امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فروقی رحمت اللہ تعالی دی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دے اندر ناچیز احکر اور تسن دوست احباب تشریف جائے ہو مالک دی پاک بارگاہ دعا کرنا رب لم یزل اپنے محبوب دی آل بیت کرام دا صدقہ اور محمد کریم دی امت دے اولیاء دا صدقہ ناچیز احکر دی تسان تمام دوستان دی دنیا اور آخرت سوڑی فرمائی نہایت توجہ دا طالبہ دوستو
مختصر وقت کے اندر چند معروضات حقہ جناب دے سامنے جنیاں پیش کرنیاں نے میرے موجودہ عنوان کیے کہ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین دے تمام اولیاء اللہ نقش قدم پر ہیں۔ موضوع بھی سمجھ آئے گی تے اگے جا کے تو انہوں کو چند کرنا سمجھ آ جان گیا کیونکہ میں کوئی قصہ کو وائس تے ہے کوئی نہیں رہا۔ حضرت صاحب نے میں نے حکم دیتا ہے تے میں حاضر ہو گیا۔ صاحب الفاظ کو دفتر بھی درکار نہیں، صاحب معنی کو ایک لفظ کافی ہے۔ ذکر اہل بیت ماشاءاللہ علامہ صاحب تو عرض کریں گا دوستو کہ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین دا ساڑھے واسطے کربلا تو بعد سبق کیے لاہا عمل کیے اور اولیاء اللہ نے اودے اتے چل کے اس کائنات نو بکھا دیتا ہے۔ توجہ ایدے تے چند معروضات عرض کریں گا لیکن سب تو پہلی بات کہ نقش وچوں نقاش نظر آندا ہے، ذرے وچوں صحرا نظر آندا ہے، قطرے وچوں دریا نظر آندا ہے، شاگرد وچوں استاد نظر آندا ہے، مرید وچوں پیر نظر آندا ہے، اور میں نو رب سچے دی عزت دی قسم ہے محمد الرسول اللہ جو خدا نظر آندا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسالہ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، آستانہ عالیہ شرک پر شریف، آستانہ عالیہ شرک پر شریف، علامہ مولانا منیر احمد صاحب۔ تو عزیزان گرامی نقش نہ ہوندہ تے نقاش دا پتہ نہ لگدا، توجہ تصویر نہ ہوندی تے مصور دا پتہ نہ لگدا، اوے ذرہ نہ ہوندہ تے صحرا دا پتہ نہ لگدا، شاگرد نہ ہوندہ تے استاد دا پتہ نہ لگدا، مرید نہ ہوندہ تے پیر دا پتہ نہ لگدا، اوے جے محمد الرسول اللہ دی ذات نہ ہوندی تے خدا دا بھی پتہ نہ لگدا۔ تو اہل بیت کرام دی کی شان ہے تسا علماء کو سن دے ہو۔ توجہ اہل بیت کی نے محمد الرسول اللہ دی اہل بیت ہے کڑے کڑے، سب تو پہلی بات دل دی تختی تے لکھی، تین قسم دے اہل بیت نے محمد پاک دے گھر والے، ایک اونے جڑے پیدا رسول دے گھر چوئیاں نے تے تر دوسرے گھرچ گئیاں نے، وہ بھی محمد پاک دی اہل بیت ہے۔ دوسرے اونے جڑے گھارے چی پیدا ہو کے گھارے چی رہے نے او بھی اہل بیت نے، وہ تیسریاں ہو ذاتہ نے ذوات قدسیہ نے جڑیاں جمعیاں تے ہور گھراچ نے پرورش تے ہور گھراچ پائیے، لیکن آپ محمد پاک دے عقدچ رسول دے گھر گئیاں نے اے بھی اہل بیت نے۔ تے اہل بیت دی شان اے سن جا کے علماء تے فقراء کرو فقیر ادب دا اتھے سبق دے کے بیان کرتے نے، آندے نے اوے محمد الرسول اللہ دی ذات کی ہے کہ ساری کائنات چو محمد الرسول اللہ دی ذات آلہ بھی ہے تے اولا بھی ہے۔ جاگ کے بابو نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت۔ سونے نبی دی ذات ساری کائنات چو آلہ بھی ہے تے اولا بھی ہے۔ توجہ بلکہ قاضی عیاد مالکی شفا شریف فرماتے نے حضور دی ذات تے برال برائے محمد الرسول اللہ جس قبر انور تشریف فرمانے تے جیڑی مٹی حضور دے جسم نال مس ہو رہی ہے، جیڑی مٹی حضور دے جسم نال لگ رہی ہے، فرمایا مٹی اللہ دے عرش نالوں بھی آنا ہے۔ ہون توجہ مٹی حضور دے جسم دا جد نہیں، مٹی حضور دے جسم دا حصہ نہیں، وہی فرمایا جڑی مٹی حضور دے جسم نال مس ہوئے او اللہ دے عرش نالوں بھی آلہ ہے۔
اے فرمایا اے فاطمہ تے اوے جنہوں حضور فرمایا فاطمہ تو بدعت منی حسن تے حسین اونے حضور فرمایا حسن میرے وچوئے میں حسن وچوہاں حسین میرے وچوئے میں حسین وچوہاں اوے علی منی وہانا میں نہ ہو اوے علی میرے وچوئے میں علی وچوہاں اوے جڑے جسم دا جد نے انہاں دی شان نو کی پہنچے گا کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے ہوتے ہیں بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کو محبت نال سبحان اللہ جے سمجھ آئی جاتا ذکر میں اور یادہ کرنا ہے پر موڑ تے بان نیٹ دیو نا میں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھیتر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے سونے نبی دی ذات توجہ اے پھول باغ دے کیڑے نہیں فرمایا ہر زمانے چ 1.25 لاکھ ولی اللہ ہوندا ہے ہر زمانے چ 1.25 لاکھ ولی اللہ ہوندا ہے ہر ولی محمد رسول اللہ دے باغ دا پھول ہے تمنا کلندر اقبال بھی بول پہ آپ کی فرماندے نے تمنا کرے تے دل کی ہو تو کرے خدمت فقیروں کی تمنا کرے تے دل کی ہو تو کرے خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں آستانہ علی حضرت کرما والا شریف آستانہ علی شرک پر شریف سجادہ نشین میاں ولید احمد صاحب شریف سجادہ نشین میاں ولید احمد صاحب شریف میاں ولید احمد صاحب نے پھول بھیجیا جی مبارک ہوئے رحمت پہ بستی جی محبت نال بولو سبحان اللہ وہ کھڑے بندے ہو بھئی 278 والے ہو میں تے کھروا جیا مولوی ہاں تے ایڈا ذوق تسی دیندے پے جے سلام پیش کرنا تانوں میں ہاں ہاں ایک کنہ دی گل میں کرنی ہے نال کو سنگی اوے سونا سنگ نہ اوے کریے اوے تے کلو لاج نہ لائیے تربوز نہ تھیندے تے بھامے توڑ مکے لے جائیے کاماں دے بچے اوے کدی ہنس نہ تھیندے تے بھامے موتیاں چوگ چگائیے مٹھے نہ ہوئے باہو تے بھامے سے مناؤ گھڑ پائیے آستانہ علی حضرت کرما والا شریف آستانہ علی شرک پر شریف میاں ولید احمد صاحب سجادہ نشین آستانہ علی شریف
مولانا منیب احمد صاحب عزیزان محترم توجہ ہے، میں جملہ دینے لگا مجدد پاک دے والے لگا توجہ ہے جناب دی فرمایا شاہ علی پاک مولا مشکل کشا حضرت علی پاک توجہ کون علی فرمایا ہادہ قرآن صامت ہادہ قرآن صامت وآنا قرآن ناطق نالے بیت شان سنو نالے توجہ مولا علی خارجیاں دے مقابلے چاہے خارجیاں دے مقابلے انہاں کیا ہے علی اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا علی اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا آتی تینوں غلط ماننے ہیں آپ نے فرمایا ہے بندے دے پتر بنو آخر تسا آدم پاک دی امت ہو آدم پاک دے پتر ہو آخر رسول دا کلمہ پڑھے آجے میرے آقا دا میں نہیں چاہتا تسی جہنم ٹر جاؤ وہ فرمایا حقیقی بادشاہ رب پہ او دے بنان نال بندے بھی حاکم ہے نے حقیقی ہوئی ہے پر مجازی بنن گے اس دنیا فرمایا جائے حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو محمد پاک دی امت دا فٹا آنے میں انہاں نو سمجھا پہلے زبان نال اگر بعد آ جانتی علی دی تلوار دی صد تو بچ جان گے جہنم تو بھی بچ جان گے توجہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جا کے سمجھایا لیکن جنہ دے ہدایت مقدرہ سی واپس آ گئے جنہیں اڑ گئے اتے زدی تے ہٹ دھرم انہیں کیا اللہ تو سوا کوئی کاک کنڈا نہیں پھوم پھٹا درگاہ دا دھکا اللہ تو سوا تھی کسے نو من دے ہی نہیں تے ہاتھے جو نہ قرآن پڑھے نے قرآن قوم نو کوئی آندے نے آؤ لوگوں ہم تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں قرآن کی دعوت دیتے ہیں شاہ علی میدان میں آتے ہیں تو ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر آتے ہیں تو لہرا کے تلوار کو فرماتے ہیں آدھا قرآن الصامت آنا قرآن الناطق یہ چپ قرآن ہے میں علی رب کا بولتا قرآن ہوں یہ چپ قرآن بدل سکتا ہے اس کے معنی بدل سکتے ہیں اس کی تفسیر بدل سکتی ہے وہ میں علی بولتا قرآن ہوں نہ خیر کے گھر جا سکتا ہوں نہ چپ رہ سکتا ہوں میں تو وہ علی ہوں کہ میری تو اولاد قرآن لوگ میدے کی دوک پر بھی پڑھے گی نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسالت ذکر اہل بیت شان اولیاء آستانہ علی حضرت کرما والا شریف آستانہ علی شریف پر سجادہ نشید میاں ولیدہ مصحب شریف بول گلے آئے وہ بھی زندہ یا بات آزا قرآن صامتون ادھر علم توانو عربی یہ سمجھ نہیں ہے توجہ ہے جے کہ نہیں کلندر اقبال ادھر ترجمہ کرتا ہے آپ فرما دینے آپ کلندر اقبال اس سے کول دا آپ فرما دینے ایک جڑا تین قاری نظر آندا ہے وہ قرآن دی تلاوت کرنا والا جڑا قاری تینو نظر آندا ہے وہ حقیقت دے وچ قرآن ہے حقیقت دے وچ قرآن ہے تے میاں محمد بخش بول پہ آپ فرماندے نے جو سمجھ نہیں آئی بابا کیویں آپ فرماندے نے یاری یاری اور لوگ کو ہر کوئی آکھے پرفا حسین دی یاری زبان والا بالکل نہ بولے جڑا حسین دی زبان والا اونوں بھی جا سبحان اوہ سجنوں قربان جاواں کی فرما دینے یاری یاری وہ یار کوئی آکھے پرفا حسین دی یاری وہ چڑھنے دیتے ہیں وہ لوگ کو قرآن سنایا وہ
سونا با قرآن دا کاری تو جو آگو سبحان اللہ یاد ہاں ادھا ترجمہ انج کرنے اِنَّا عَلِيٌّ مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي او کما قال النبی محمد پاک فرماتے ہیں اے کائنات دے سنو علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہے جامع ترمذی بھی پڑھنا وا سیاہ ستہ بھی پڑھنا وا اِنَّا عَلِيٌّ مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي فرمایا اے میں علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں تے علی ہر مومن دا مشکل کشا ہے تکبیر رسالت حیدری جٹا تو اجا دیتے پیسے پورے ہو جمڑ ہو تو حیدری حضرت کرنا والا آستانہ علی حضرت کرنا والا آستانہ علی شرک عزیز علی محترم یہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں چشتیہ شریف ٹائم دیتا سی انہاں فلیکساں چاپیاں سی میں ہاتھ بننے جی میں معافی دیا آگے نہیں یار ہر صورت آہا میں کہا چل حاضر ہو جانے ہیں انہاں جواب دیتا ہے پر تُسا دے توجہ کرو نا ہن میں 10 منٹ تقریر سناواں تے اپنا جلسہ ایڈا وڈا چھٹاں تے توانوں بھی کک نہ پلے پاواں تے پر فائدہ کوئی نہیں ہاں ہاں اِنَّا عَلِيٌّ مِّنِّي ایدہ ترجمہ کی ہے علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہوں واہوا ولیوں کا جا کسے کو ترجمہ کرو کہ ولی دا معنی کی ہوندہ ہے ولی دا معنی کی ہوندہ ہے ولی دا معنی مددگار ہے ولی دا معنی مشکل کشا ہے محمد پاک فرماتے نے واہوا ولیوں کل مومن من بعدی اور میں محمد تو بعد علی ہر مومن دا مشکل کشا ہے کسے کافر دا مشکل کشا نہیں کسے منافق دا مشکل کشا نہیں کسے یہودی دا مشکل کشا نہیں کسے عیسائی دا مشکل کشا نہیں پر جڑے میرے غلام اس داڑے نے علی ہونا دا مشکل کشا ہے مشکل کشا کراں ترجمہ سوڑے ہوں کوئی آج کو کراں ترجمہ کوئی سادہ مشکل کشا ہے علی کوئی جیتے درتے پہ بن دے ولی کیویں ولی بنے نے شیر پڑھنا بعدچ شیر بعدچ پڑھنا شادی پاک اٹھے مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فاروقی 1000 سال دا مجدد کی پہ لکھ دائے 1000 سال دا مجدد کہ حضور سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی پاک نے حضرت زید اور حضرت اسامہ نال لیا ہے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ نال لیا تے گویا چکیا تے جا کے جڑے کعبے دے وچ یا ارد گرد جڑے کافراں دے بت پیسہ انہاں دے بوتھیاں تے جا کے گویا ملیا فرمایا کاڈے واسطے علی یہ کام کیتا ہی فرمایا رب دے بھی دشمن نے رسول دے بھی دشمن نے انہاں دی غیرت رکھ کے پیا کام کرنا بینیاد فرمایا علی ہن جا تینوں انعام دینا وا قیامت صبح تک قیامت صبح تک توجہ جتھے جا کے عام مومن دی انتہا اتھو ولی دی ابتدا جتھے ولی دی انتہا اتھو کتب دی ابتدا جتھے کتب دی انتہا اتھو کتب الاقتاب دی ابتدا جتھے کتب الاقتاب دی انتہا اتھو غوث دی ابتدا جتھے غوث دی انتہا اتھو غوث الثقلین دی ابتدا جتھے غوث الثقلین دی انتہا اتھو جا کے صحابی دی ابتدا جتھے صحابی دی انتہا اتھے علی دی ابتدا جتھے علی دی انتہا اتھو مقام نبوت دی ابتدا جتھے مقام نبوت دی انتہا اتھو مقام رسالت دی ابتدا جتھے مقام رسالت دی انتہا اتھو اولو العظم رسول دی ابتدا جتھے اولو العظم رسول دی انتہا اتھو محمد پاک دی ابتدا ہوندی ہے پر جانی تینو انعام دیتا تینو انعام دیتا کہ ہر وقت دنیا دے اندر 7 کتب موجود رہن گے
دنیا چ 7 کتب موجود رہن گے پر قطب الاقطاب 7 غوث موجود رہن گے پر غوث آدم ایک کی ہوئے گا جاؤ یعنی قیامت دی صبح تک جڑا غوث آدم ہوئے گا وہ تیرا ہی پتر ہوئے گا رسالہ حیدری حیدری شان اولیاء شان اولیاء شان اولیاء آستانہ علی حضرت کرما وہ ساڑا مشکل کشا ہے علی جد در تم پہ بن دے ولی ہوتا ہی درجہ ولی کنے پاوے جیت مہری علی سائن لاوے وہ بندہ ہے آکے ولی جنہیں چوکھٹ علی دی ولی جنہوں نعرہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ محمد مرشا صاحب نعرہ محمد مرشا صاحب امیر احمد صاحب آستانہ علی حضرت آستانہ علی شرک پر یا ولید احمد صاحب شرک پوری ایتے گل روک کے کرانگا دوست کیا بات ہے علامہ وجہ ویجے سونے ہوں ویجے سونے ہوں تو وجہ سنو ایتے محمد پاک دی خاندان تے آلے بیت آڑے نے نا ایتے اچھے ہونے ہی ہونے نے نا کیا بات تیری اپنی شان سناما قرآن تو رب کی بیان کی انہوں اللہ دی عزت دی قسم ہے اینج رسول کائنات کعبۃ اللہ دے سامنے کھڑوتے نہیں فرمایا اوہ رب دے گھر بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے بڑا احترام ہے بڑی تیری شان ہے لیکن سن اے نہ سمجھی کہ میں محمد امام الانبیاء ہو کے خاتم المرسلین ہو کے ساری کائنات تو افضل دیالہ تے رب دا حبیب ہو کے تیرا طواف کر رہے ہاں تے تو کتے آنکھیں کہ میری بڑی شان ہے میں بڑا اچھا پر سان توجہ قرآن رب دا فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 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 وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا عزت صرف رب دیئے رب دے رسول دیئے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ دی عزت ہے فرمایا سن لے او کعبیہ تیرے نالوں میں محمد دا کلمہ پڑھنا رہا جڑا مومن ہے او دی عزت زیادہ ہے او دی عزت زیادہ ہے او دے مال دی حرمت وڈی ہے او دی عزت دی حرمت وڈی ہے او دی جان دی حرمت وڈی ہے اگر میں مومن میں محمد دے مومن دی اگر کوئی بندہ عزت تے حملہ کرے او دی جان تے حملہ کرے او دے خون تے حملہ کرے میں محمد اعلان کرنا وا اے ایڈیا استحالے نے اے ایڈیا استحالے نے کہ قیامت دا میدان ہوئے گا میں محمد او دا مدعی بن کے غلام مومن دا رب دی پاک بارگاہ جاواں گا مبارک ہو رسول اللہ کہنے والے مومنوں تو کیا بات کیا بات مبارک یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان رکنوان دے میں سجنوں کہ ہر کلمہ پڑھنا والا مومن ہے ہر کلمہ پڑھنا والا مومن ہے میں کہ رب کو پوچھ کے مومن کنوں آندے نے جدی جان دی تحفظ جدی جان دا تحفظ جدی مال دا تحفظ جدی عزت دا تحفظ محمد الرسول اللہ فرمایا میں خود محافظ ہوں میں خود دے دعوے کراں گا مومن کون ہے توجہ مجدد پاک فرماندے نے مومن اوئے جڑا محمد الرسول اللہ دی بھی عزت کرے جڑا محمد دے یاراں دا بھی احترام کرے کتاب میرے سامنے محمد پاک دے یاراں دا بھی احترام کرے محمد پاک دی اہل بیت نال محبت کرے محمد دے یاراں دا احترام کرے تے جڑا مومنہ دا احترام
احترام کرے تے اللہ دے قرآن نو آکھے کہ رب بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، محمد دا فرمان بھی سچا ہے۔ اے دیکھ گناہگار فاسق و فاجر مومن دی عزت ہے کہ وہ دی عزت نو دا او دا رسول نا پٹھا نہیں لین دیندا، او دا نا پٹھا نہیں لین دیندا محمد کریم۔ توجہ سجنا آخر نہیں جی کلمہ پڑھنے والا ہر مومن ہے، ہر مومن ہے۔ میں کیا پیر باہو عارفان دے سلطان بہادر ذات ولی اللہ بول پہ آپ فرماندے نے زیت باندی کلمہ ان کو ہر کوئی پڑھ داؤ پر دل دا پڑھ داؤ کوئی جے کر کلمہ وہ سونا دلوں پڑھی گئی ات زبان ہلے نہ دھوئی دل دا کلمہ او یارو عاشق پڑھ دے تے کی جان یار گلوئی پر ایک کلمہ اوہ میں نے پیر پڑھایا ایک کلمہ اور میں نے نقش بندیاں پڑھایا ایک کلمہ اور میں نے قادریاں پڑھایا ایک کلمہ اور میں نے چشتیاں پڑھایا ات صدا میں سواگن ہوئی پیر غوث پاک عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شباد لامکانی پیران پیر پیر روشن زمین قندیل نورانی 11ویں والے پیر جنگل بیابان پیر غوث پاک مراقب وچ بیٹھے رب رب دیا ضرباں پیدا ہوندے نے مولویاں آڑی اللہ اللہ نہیں سجنا مولویاں تے تیری میری آڑی اللہ اللہ نہیں حضور غوث پاک دی عبادت مستخرق ہو کے رب دی ذات وچ رب رب پہ کر دینے کیونکہ بے نیاد نے کسے نال پرواہی کوئی نہیں کسے نال پرواہی کوئی نہیں کی فرمانے نے غوث پاک آندے نے جد دا مرشد کوئی سانو کا ساتھ تڑا ات تد دی پیپر وائی تیری میری گل کی تھی فرمایا راتی جا کے اویت کرے عبادت اور مرشد جاگ نہ لائی راتی جاگے اویت کرے عبادت دن نیندر کرے سوائی کوڑا تخت دنیا دباہو ات فقر سچی بادشاہی میاں ولی
شاہ صاحب تسی سارے زندہ باد مردہ باد ہو ہن جنہاں دے سائیں مر گئے ساڈے تے سائیں جیندے نے ہاں سجنا میں کیا سی مرنا نہیں کل میں شروع کر رہا ہوں غوث پاک بیٹھے نہیں مراقبے دی حالت جی جنگل بیابان ہوئی سجنا ایک نور ظاہر ہویا ایک نور ظاہر ہویا جدے نال کائنات روشن ہو گئی بے نیاز دی پاک بارگاہ چرچ کیتی 11ویں والے تیرے میرے پیر مولا ایک دا نور ہے فرمایا عبد القادر جیلانی غوث پاک ایک میرے محبوب دی امت جو 11ویں صدی تک جا کے 1000 سال بعد ایک بندہ پیدا ہوئے گا ہندوستان دے اندر جدا نام شیخ احمد سرہندی ہوئے گا اے او دا نور ہے حضور دے دنیا نو نور نال تے ہدایت نال بھر دے گا غوث پاک اپنا جوبا لایا کہ او دے وچ اپنا فیض رکھیا اوے نقش بندیاں دے بڑے پیر برصغیر دے جڑا بڑا پیر ہے او دی گل پہ کرنا نقش بندیو آنکھ کھولیو او جوبا اپنے پتر سیدنا عبد الرزاق نو دتا فرمایا پترا میری امانت دے دے وچ میں اپنا فیض رکھ چھڈیا ہے اے اپنے پتر نو دے او اپنے پتر نو دے گا 500 سال بعد ایک مرد پیدا ہوئے گا جڑا محمد دین نو دوبارہ زندہ کرے گا اے میرا جوبا اودے تک پہنچائے سجنا توجہ پھر وقت آیا اس جوبا چل دیا شاہ کمال قادری غوث پاک دے پتر کو پہنچیا انہیں اپنے پتر شاہ سکندر نو دیتا فرمایا پترا اے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی او جڑا مرد جنہیں تھوڑا توڑ دیتیاں نے سارے بے ایمانہ دیا انہیں ہر باطل دے رگڑے کڑ چھڑے نے توجہ ہر باطل دے رگڑے کڑ چھڑے نے توجہ سجنا جڑا حق ہوئے توجہ حق دے نال کدی حکومت اتفاق نہیں کرے گی اے جملہ میری تقریر دا جو نچوڑ ہے جے توجہ کر دیا تو کیا بات ہے کدی بھی میں کیوں سجنا جس بندے جس پیر جس مولوی کو حق ہوئے جس جماعت کو حق ہوئے او دنال کدی کافر حکومتہ نہیں لڑن گیا بولو او دنال کدی کافر حکومتہ اتفاق نہیں کرن گیا کدی اس وقت کرے بندے کو کثیر دولت نہیں آوے گی کدی او دنال دولت اتفاق نہیں کرے گی کیونکہ ادھروں آئی جانی ہے ادھروں نے ونڈی جانی ہے او دے کل دولت جمع نہیں ہونی کیوں فرمایا طریقے وکھرے نے تسبیح دا اے تو کسبی ہویو آتے دم مارے تو ولیاں دین لگیا اے گل گھٹو یا ہوئے وقت نین لگیا جھٹ شیعہ من دا من کا او یارا ایک ناوے پھیرے اتے گل پامے 5 ویاں پتھر چتے اکھے جنہ دے ہوئے پاہو اتھے دایا بسنا میاں فرمایا حق کرے بندے کو کدی دولت بھی کٹھی نہیں ہوئے گی فرمایا تے حق کرے دنال سجنا توجہ کدی اکثریت بھی ہو دنال اتفاق نہیں کرے گی تے فرمایا جڑا حق کالا ہے دے تے کدے عورتوں بھی راضی نہیں ہو رہی اے جملے نون پین دے رہے ہو تے وچوں کٹ دے رہے ہو سبحان اللہ سبحان وجہ ہے جے سونے آکو سبحان اللہ آکو سمجھ آئیے گا ہاں کیونکہ حق کرے
اللہ دا قرآن سنانا ہے نہیں بی بیو بے نیاز فرماندہ ہے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ نہیں محمد پاک دا کلمہ پڑھنا لیو بے نیاز فرماندہ ہے بغیر ضرورت تو اپنے گھرہ چو نہ نکلو گلچ قرار پکڑو جے باہر نکلنا ہوئے تے ساتھے طریقے نہ نکلیو پان سمر کے ہار سنگار کر کے کبھی چھٹ جنابے والا چھو پیس بان کے نہ نکلیو جدو میں نکلنا ہوئے تیوں میں نکلیو جی میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ نکلنی تھی اہل بیت اہل بیت ذکر اہل بیت آنکھو سبحان اللہ آنکھو گاج کے سبحان اللہ اس کا اللہ نہیں بی بیو محمد الرسول اللہ دی شریعت پاک فرمایا عورت کدو رب دے کول پہنچ دیئے کدو پہنچ دیئے فرمایا جدو مسجد اچ نماز پڑھے تے تھوڑا ثواب جدو گھر اچ سین اچ پڑھے تے او دے نالو زیادہ گھر دے کمرے اچ پڑھے تے او دے نالو ثواب زیادہ فرمایا جتے خانے چ جا پوے تے محمد رسول اللہ فرماندے نے نہیں میرا کلمہ پڑھنا لیے بی بی ہے انج سمجھی جی میں رب دے کول جا بیٹھی جنہیں چھپ دی جائیں گی اومیں رب دے نیڑے ہوتی جائیں گی تے جے سیدہ فاطمہ طرح چھپ جائے گی تے کلندر اقبال فرماندے نے تیری گود وچ بھی حسین پاک دیا صفتاں رب پتر پیدا کرے گا تکبیر تکبیر رسالہ رسالہ حیدری حیدری کربلا امام علی مقام حضرت زندہ باد محمد الرسول اللہ امام غزالی نقل کیتا کہ ایک صحابی محمد پاک دا یار دوسری منزل تے او دی رہائش تجارت تے جان لگا تے اپنی بی بی نو آندا ہے تھلے نہ اتری میرا غلام تھلے موجود ہے کائنات دی ہر ضرورت تیری اتھے پوری کرے گا توجہ سجنا او چلا گیا بی بی کہن لگی حضور ٹھیک ہے اپنے خامد نو کہن لگی توجہ ہون بعد چلا پودا پوچ بی بی دا ابا بیمار ہو گیا اے بھی شوق نال سنو نہ سونے او دا ابا بیمار ہو یا بی بی نے نوکر بھیجیا رسول کائنات کی پاک بارگاہ دے اندر کہ سونیا میرا ابا بیمار ہے لیکن خامد منع کر گیا ہے کہ تھلے نہ اتری کی کرا محمد الرسول اللہ فرمایا اگر خامد دی اطاعت کریں تے رب بھی راضی ہے تے رسول بھی راضی ہے بی بی کیا ٹھیک ہے کملی والی باپ دی بیماری ودیا مکسر باپ مر گیا ہے جب مریا انہیں پھر نوکر گلیا کہ جا رسول کائنات نو پوچھ کہ میں تھلے آگے اپنے ابے نو دیکھ سکنی آگے نہیں میرے رسول فرمایا اگر خامد دی اطاعت کرے تے اللہ تیرے راضی ہوئے گا بی بی تھلے نہیں آئی باپ دفن ہو گیا ہے محمد پاک تو اعلان کیتا اوہ لوگوں سن لو اس بی بی دے شرم و حیا دا صدقہ اے دے ابے نو رب جنت دے چھڑیے بے شک تکبیر تکبیر رسالہ رسالہ حیدری مجدد الفسانی مجدد پاک شان اہل بیت محبت نہ بولو سبحان اللہ افیج جلندری بول پہ آپ فرمانے نے غلامی میں بچر غیرت پہ قائم رہ نہیں سکتا اور سمجھنا تجھا ہے کو نہیں پاڑ میں چڑھنا غلامی میں بچر غیرت پہ قائم رہ نہیں سکتا سبا تو صبر سے
کوئی مصیبت سے نہیں سکتا غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لعنت کا خوشی سے پھول جاتا ہے میاں محمد پاک بھی بول پہ میاں محمد بخش بھی بول پہ آپ فرماتے نے ایدائی ترجمہ اے میں نے ذمہ لایا بچو ہے میں انہیں چٹکلا دیتا ہے سبحان اللہ مجدد پاک دا بھی توجہ ہے جے سونے ہوں وہ ہے جے توجہ شیر محمدی ہو آپ کی فرماتے نے کہ بے غیرت دی وہ لوگ کو یاری نہ ڈونگو اتے سنگ کتے تا او چنگا بے شرمی دے بے شرمی دے او یارا مرغے نالو تے سانو ساگ سروں دا چنگا ایک باری اور شیخ سنا بیان ہونا تھا کیا بات ہے آپ کو سبحان اللہ ایک حضرت آلہ دے سامنے شیر پڑھئے دے چہرے پہ تبسم آندہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ بے غیرت دی اور لوگ کو یاری نہ لو اتے سنگ کتے دا او چنگا بے شرمی دے بے غیرتی دے او سونیا مرغے نالو تے سانو ساگ سروں دا چنگا تکبیر تکبیر ٹھنڈا ہو گیا تو رسالہ حیدری عزیزان محترم گرامی قدر حضرات عرض کر رہے ہیں توجہ توجہ تم دی ول کوئی کوڑی ہوندی اتے اثر ہوندائی وچ پیاں جے ہو جی ڈٹھی اے ماں محمد تے او ہو جائے پت دھیاں اے ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوئے تے پتر حسن ہوندائی پتر حسین ہوندائی پتر بیٹی سیدہ زینب پاک ہوندی جڑی کربلا دے میدان وچ بھی ہوئے تے سر ننگا نہیں ہوندا اے سجنا توجہ عرض کر رہا سا حضور غوث پاک دا چپا پہنچیا شاہ سکندر کیتھلی نے جا کے دیتا حضور مجدد پاک نے چمیاں سر دے رکھیا پھر انہوں پایا پھر وہ فید آیا ان غوث پاک دا فید آ رہا ہے سجنا توجہ 70 بندے مجدد پاک دے مخالف مجدد پاک دے مخالف وہ کٹھے ہو کے کہنے لگے ایک یہ مردے زندہ کردہ ہے بیمارانو شفاوہ نیندہ ہے کمدہ ٹور چھڑدہ ہے کوئی جادوگر ہے معاذ اللہ آگے کٹھے ہو کے غوث زمان 1000 سال دے مجدد سونے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی دے کول آئے انہاں جو ایک کہنے لگا میں تنو نہیں مندہ میں تنو مننا گاتا ہوں یہ غوث پاک 11ویں آنا پیر آکے تیری غوث شیخ احمد تصدیق کرے تینوں آکے آکھے کہ واقعی فقیر ہے واقعی رب دا ولی ہے رب دا محبوب ہے اسی تے میں تینوں من جاواں گا آپ نے فرمایا ادھر تک درہ کتب ستارے انہیں کتب ستارے تکیا
شکل نمودار ہوئی انہیں تک سونے غوث پاک تشریف لے آئے انہیں آکے فرمایا سونا اوہ سونے اس وقت میرے محمد دین دوارے سے ایدے پیچھے چلنے چیدائے تھے ایدے پیچھے چلنے چیدنر جنت ہے ایدے تو بغیر گمرائی تے بے دینی ہے ایک اللہ کر کے ایک اللہ کی دیا نے 70 سن رہے نے 70 جدوں نہ سنے آتی ساریاں ادھر قدمت ہاتھ رکھے آئے فرمایا سونیا پہلے خارجی سا جو ہے جگہ کوئی نہیں دے پہلے خارجی سا من گیا غوث پاک نوی تے تینوں بھی من گیا سانو تے آج تک یہی سبق ملتا رہی ہے کہ نبی ولی مر گئے نے تے جے مر جاندہ آج غوث پاک کنے آنا سی ایک دے آگئی ہے مسئلے حال ہو گئے نے سانو مسلمان بھی بناؤ توجہ تے اپنا مرید بھی بناؤ اچھا تے آج تک یہی سن دے رہے ہیں جس طرح کہ میرے اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پورتے بادشاہ کوڑے کمولوی آیا آکے کہنے لگا تسی آندے میں نبی ولی زندہ نے آپ فرمایا زندہ نے انہیں کیا دلیل دیو آپ نے فرمایا جس دن میں دنیا ٹر جاواں گا سچے پاسے ایک جھوم بار کے بندہ آکے میرا نماز جنازہ پڑھے گا او دے کڑو پوچھ نویو تینو دس دے گا کہ دلیلہ کی ہوں دیا نے شیر ربانی اعلیٰ حضرت شیر ربانی دا وصال مبارک ہویا آپ دا جنازہ تیار ہویا اس سے وہ ملناوی آکے پہلی صافج کھڑوتا سجے پاسے ایک جھوم باری بندہ آیا انہیں آکے نماز جنازہ پڑھیا پڑھ کے چھیتی نال ٹر گیا وہ مولوی پیچھے نہ سیا کہ میرے سوال دا جواب دیتی جا جب اگے جا کے اگوں دی بھج کی ہویا انہیں چہرے تو کپڑا چکیا ویکھیا تے اعلیٰ حضرت شیر ربانی خود سا فرمایا جنازہ او پی آئی حقیقی آئی آئینی اصاب فرمانے نے ولی اللہ دے او یارو مرد نہیں ویتے کردنی پر تاوے پوشی او کی ہویا جے او یارو دنیا کو لو او جاندے نہیں نا سجنہ عرض کر رہے ہیں کون شیخ احمد سرندی کون مجدد پاک آپ نے ایک اپنے غلام نے فرمایا آلے خط کہ خط لے کے میرے بھائی نو جا کے دے گیا میرا بھائی سروند شریف رہنگائی پر رستے کوئی اوکھا وقت بن جائے کہ ساتھ مارنا تیرا کام ہے پہنچنا میں شیخ احمد تک ہم ہے او خلیفہ سید جمال الدین فرماندہ ہے میں ٹر پیا ایک قافلے دینا ٹر دیا مسافت منزل بمنزل تے ہو رہی ہے ایک جنگل بھی ابان آ گیا میں نو تے پیشاب دیا جو تو میں جا کے پیشاب کیتا اینجی چھاڑیاں دے وچ پیشاب کر کے جدو واپس اٹیا ماں آگے وضو کیتا بے کے وضو کرن تو بعد دو نفل نیت لے وضو دے اینج سلام پھیرے آئے تے سامنے ویکھیا تے جھاڑیاں تے او گاہ لیا جدو لیا تے او دے وچوں جنگل دا ببر شیر میرے سامنے آ گیا ہے جدو سامنے آیا تے میں کیوں کی کراں ایک کوئی نہ پنجا بجے گا تھون ٹوٹ جاوے گی ادھو پیر یاد آیا مرشد یاد آیا یہ مرشد آرے بیٹھے ہوتے آنکھو سبحان اللہ اینج پیر یاد آیا تیاد بن کے اندھا ہے سین سن فریاد اوہ پیران دیا پیراؤ تے میری عرض سنا اوہ کن تھر کے
میرا وچوں کپران دے تے جتھے مچھ نہ بندے ڈر دے ہو شاہ جیلانی او سونا محبوب سبحانی تے میری خبر لیو جھٹ کر کے لفظ پورے نہیں ہوئے کہ شیخ احمد سرندی مجدد الافسانی قیوم زمانی آتے جو سوٹا پھڑی آئے تے پہنچ کے شیر نوے جو سوٹا بکھایا شیر نس گیا تے بیٹی آندہ ہے پیر جنان دے اوہ لوگ کو میرا ہوئے باہو اوہ تے بننے لگ دینی تارکے ہون مجدد پاک ایک سید زادہ ہے ایک سید زادہ مولا علی دا پتر ہے توجہ ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے مولا علی دا پتر پر عالم نہیں کسے کامل دے ہاتھ نہیں ہے دے چڑیا صرف ہمیں کتابہ پڑھن جو گئے صرف ہمیں کتابہ پڑھن جو گئے تاریخ دیا کتابہ پڑھ دائے کہ شاہی پاک تی حضرت امیر معاویہ پاک دی آپس جو اختلاف ایک پڑھیا مولا علی الحمیت جو بولن لگ پیا حضرت سیدنا امیر معاویہ دے خلاف بولن لگ پیا آخر میرا ابا ہے مولا علی میں کہا تیرا ابا ہے تو ساڑھا بھی ابا ہے تیرا جسمانی ابا ہے تو روحانی ابا تو ساڑھا بھی ہے تے ابیاں تے میری گل نہیں چل رہی مجدد پاک دی کتاب مکتوبات شریف پہ پڑھ گئی جدو پڑھ دیا اس مکتوب تے پہنچیا کہ احمد سرندی مجدد الافسانی فرمان دینے اور لوگوں مولا علی تے حضرت امیر معاویہ او بھی جنتی او حضور دا پھرائے او حضور دا غلام ہے انہاں دے نال مال بیت مولا علی نال محبت کرنی امیر معاویہ دا احترام کرنا ساڑھے اتے فراد ہے اتھے پہنچی آتی کتاب پڑھ دیا انج سٹی سو گیا شیخ احمد سرندی خواب چاہے آگ دھون تو پھڑیا دھون تو پھڑ کے مولا علی دی پاک بارگاہ چلے گئے تے جا کے عرض کر دینے سونیا اے یا علی پاک اے توڑا پتر ہے پر امیر معاویہ نو پھیڑان دے میری کتاب نے تھلے سٹ چڑی ہے مولا علی فرمان لگے پترہ سون اوے پترہ سون محمد دے سارے یار جنتی نے اے ساڑا آپس دا روڑا ہے تو انہیں وچ کچھ نہیں بول سکتا چپ ریا کر حضرت امیر معاویہ دا احترام کر مولا علی نصیحت کی تھی لیکن او بیدی فرمان لگا حضور ٹھیک ہے مولا علی فرمان لگے ہوئے شیخ احمد سرندی اوے مجدد الافسانی زبان نال مان گیا ہی پر دلے چ محل رکھی بیٹھا مجدد پاک 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 اہل بیت صاحب ایدی تھوڑے ایدی کھتی جی مجدد پاک ایک دے مجدد پاک انجلے آکے آدھتی جدو بچی ہے بیٹی تھلے نکیا ناری اندر سوڑیا دل پاک ہو گیا ہے دل پاک ہو گیا ہے آج تو بعد کبھی بھی میں حضرت امیر معاویہ دے خلاف نہیں بولا گا آخری بات دی طرف جا رہے ہیں سجنہ توجہ کون مجدد الافسانی
ہون آ گیا توجہ ہون میرا مقصود بل بیان پہنچ گیا آنکھ کھولی ہون مشہور بیان کی کیتا جاندا ہے مشہور کی ملا پیر اکثر جاہل بیان کر دے بھی یہ کوئی علم والا بیان کرتا ہے کہ دی توجہ ہٹی ہوئی ہے او دی توجہ ہٹی ہوئی ہے آندے نے کہ جناب والا حسین پاک دیا دو سلطانے کہ فاج کو فاجر بادشاہ نو اپنا بادشاہ نہ مننا تے او دے نال لڑ پینا اے حسین پاک دی سنت ہے میں کیا کوڑ نہ مار نہ مولوی صاحب چکر دے میں کیا فاج کو فاجر ظالم بادشاہ مننا لیکن حق بول دیا رہنا اے حسین پاک دی سنت ہے جی مولوی صاحب آکھئے بادشاہ منا لڑنا حسین پاک دی سنت ہے او میں کیا کمڑیا حسین پاک نہیں لڑیا یزیدیاں لڑائی مسلط کیتی ہے لڑیا نہیں اے آلے علم نو دعوت ہے تے آلے سمجھ نو دعوت ہر بندہ نہیں تے پہنچ سکے گا تو توجہ ہے جی کیونکہ میں انا تے اوہ تلکن رستہ تے کیوں کر روے سنبھالا اوہ دھکے دے من والے بہتے تے مجدد پاک تو اتقیات پکڑن والا وہ در مرشد دا وہ سونا تو نہ چھڑی نہیں تے ہو جامیں گاوے روگی وہ جیڑی بکری اجلو نکھڑی تے او بھگیا سجنا امام حسین پاک دی سنت کیوے جی آکھئے لڑنا سنت ہے توجہ تے نہ مننا سنت ہے تے حسین پاک تو بعد لے کے آج تک اس صفائے تے ایک بھی نہیں حسینی ملے گا ایک بھی نہیں حسینی ملے گا توجہ حق کا کھنا حسین پاک دی سنت ہے حق کا کھناڑے میں کیا پیراج بھی موجود نے مولویاج بھی موجود نے عوامج بھی موجود نے حسین پاک دے لکھا غلام آج بھی موجود نے تے ہر زمانے چ موجود سن کٹ ہویا ہوئے پچیت ہوئی ہوئے ایک پاسے فرعون بیٹھے ہو ایک پاسے غریب جیا بندہ او بھی میں کیا حسین پاک دی سنت تے عمل کر کے کدی حق دا نعرہ لا چھڑدا ہے حق کا کھڑا حسین پاک دی سنت ہے توجہ میں ثابت کرن لگا حسین پاک دے پتر حضرت امام حسین العابدین تو لے کے سارے دیا دلیلہ میرے کول موجود نے لیکن محفل مجدد پاک دیئے مجدد پاک جہانگیر نو حق کا کھیا بولو بولو سونا بولو حق کا کھیا او دی پلاشش انہیں کیا ڈایا گرفتار کر کے مجدد پاک آئے تشریف لے آئے ہون درباری ملنا جڑے جویں آج درباری ملنا نے اوقافی ملنا ٹی وی تے بیٹھن والے بک بک کرن والے ملنا اے ہو جے ملنا ہر زمانے وچ موجود رہے نہیں او ملنا درباری ملنا تنخواہ خور ملنا انہاں کیا مجدد افسانی تینوں سجدہ نہیں کرے گا تیری تدیم نہیں کرے گا المستراب تشریف لے آئے تشریف لے آئے ملہ کی کیا کہ اپنے آپ نو صدیق پاک تو افضل آخدہ ہے آئے آئے جدوں نے کیا جنگیر کہن لگا وہ شیخ احمد سرندی میں سنے آئے اور میرے درباری ملہ آن دینے کہ تو اپنے آپ نو صدیق پاک تو افضل آنا ہے آپ نے فرمایا آپ تو جو میرے آج جارو آپ نے فرمایا میں تے سیدنا صدیق پاک دے دربانہ دے برابر بھی نہیں ہاں ایک حال آندہ ہے
جویں ہن میں تیرے وزیر 5000 بھی تھلے کھڑوتا ہے، تیرے سپاہ سالار بھی تھلے کھڑوتے نے، میں تیرے برابر ہاں، ایک وقت واسطے آیا مڑ کے اپنی فقیراں والی کلی چڑ میں انہاں نالوں اگے نے تیرے ایتھوں گل ختم ہوئی۔ ملا پھر بول پے، ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے۔ کیا بات عزیزان محترم گرامی قدر حضرات، کہنے لگا میری محفل میری بادشاہی دے آداب تو سجدہ نہیں کیتا، فرمایا سجدہ صرف ایک اللہ نو ہے، جی سجدہ جائز ہوندہ تے اسی محمد پاک نو کرنا سی۔ اے ساڈا عقیدہ ہے نا سنیے ہوں، سجدہ نہیں ہو سکتا، انہیں کہا جی گردن ہی چکا دیو۔ توجہ میں اپنے مقصود بالبیان تے پہنچ گیا یارا، آپ گروڑی نے کی جائیں اور نہ اٹھی۔ توجہ انہیں کیا کہ 4-5 بندے دی پھڑ کے تھوڑی چکا دیو۔ آپ نے فرمایا اے فقیر دی تھوڑے نہیں چکڑی، گردن نہ چکی۔ قلندر اقبال فرماندے نے گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے کرمی حرار۔ اوے فرمایا ہے او مرد جدی گردن جگیر ورگے فرعون دے سامنے بھی نہیں جھکی۔ ہاں قلندر اقبال فرماندے نے اوے اس بندے دی میں گل کر رہا جدے میں دربار تے حاضر ہویا۔ علامہ اقبال فرماندے نے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر، یہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار۔ اوہ فرمایا میں مجدد پاک دی قبر تے سران دے چادر ہویا۔ قلندر اقبال فرماندے نے او خاک میں دیکھئے او جتو نور دیا شامہ اٹھ رہی ہیں سارا۔ مجدد پاک اولیاء پاک ان توجہ نے کیا سجدہ فرمایا نہیں ہونا، انہیں جناب نے کیا قوال یار دی جیل جیتے حکومت دے کڑے بغاوت دارے کرنارے نے نام دھکیا جانتا ہے۔ مجدد پاک نو اتھے قید کیتا۔ توجہ تو واقعہ سنتا رہے ہیں، لیکن توجہ اور جتنے گورنر سان، جتنے سپاہ سالار سان، سارے دے سارے مجدد پاک دے غلام دے مرید نے۔ ایک دا نام لے چڑھنا میں محبت خان، سپاہ سالار قابل، کیونکہ قابل تک حکومت سی نا، انہیں لشکر کٹھا کیتا۔ لشکر کٹھا کر کے جہانگیر دے مقابلے چاہیا، انہیں جہانگیر نو بھی گرفتار کیتا، او دی رن نور جہاں نو بھی گرفتار کیتا، وزیر اعظم آصف جہاں نو بھی گرفتار کر کے انہیں کیا توڑے قیمے کرام ہو تُسا میرے پیر نو جیلے کے ڈھکیا ہویا ہے۔ کیا بات اور سنت ویکھو، سنت حسین پاک دی نکلن لگی جے۔ سبحان اللہ۔ مجدد پاک کو بیٹھے نے جیلے تھے، آپ نے خط لکھیا، آپ نے فرمایا اوے محبت خان، اوے تو سپاہ سالار ہیں تے تکڑا ہیں، لیکن میری سونا ہے انہاں نو با عزت بری کر۔ حکومت لینا ساڈا مقصد نہیں، لڑائی کرنا ساڈا مقصد نہیں، کیونکہ حکومت لینا حسین دا طریقہ نہیں، اور لڑنا حسین دا طریقہ نہیں۔ اسی لڑن آڑے نہیں، اسی اپنی روحانی پاور نال انہوں غلام بنا کے تے محمد پاک دا غلام بنا کے تے نظام مصطفیٰ دے اتو لے آدمائے۔ ہن میں تواڈے کول انصاف دی پوچھنا، آلے علم بیٹھے ہو، مجدد پاک دے غلام دے ہاتھ وچ جہانگیر بادشاہ آ گیا سی یا نہیں آ گیا سی؟ بولو نا، بولو تو صحیح ہو سونے۔ آپ حکومت والے تختے تے بیٹھ سکتے سن کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ لڑ سکتے سن کہ نہیں لڑ سکتے؟ تے فقیر اگر میں کہ رسول دے راہ تے نہیں ہونا، محمد پاک دے پتر حسین دے راہ تے نہیں ہونا تے اور ہونا کیڑا؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ اوہ بولو اے سونے ہو، بولو نا یار، میں گال مقامہ میری موت کی گال باس۔ میں کیا سجنا مجدد پاک میں قربان جاواں، حکومت نہیں لئی، لڑے نہیں، فرمایا حق آکھنا
حسین پاک دی سنت ہے حسین بھی جدید نو حق آکھیا ہے اسی بھی حق آنے آئے یہی سنت ہے حسینی بننا چاہنا ہے تے حق بولیا کر یہ دلیل دے کے جا رہے ہیں اگر دنیا جو کوئی مولوی توڑ دے وے کھچی والے بیٹھے ہیں میرا ناک واڑ دے بولو نا یارو بولو تو صحیح سوڑے زہ کی گل ہے فقیراں دی شان ساری زندگی سنائی رکھی ہے سنے مکڑی اللہ دی عزت دی قسم اے تواڈے حضرت صاحب مرید نے کرما والے شریف قبلہ محمد علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت شیر اعلیٰ حضرت گنج کرم بابا محمد اسماعیل شاہ صاحب دنیا تو وصال فرمایا نا دنیا تو تشریف لے گئے اس وقت ایک مفتی حبیب اللہ پہنچ نہ سکیا تو زیارت نہ کر سکیا تو دل چسرت بھی اپنے پیر دی آخری زیارت تے کر لیں محمد علی شاہ صاحب سجادہ نشین نے تے بیٹھے نے کہ مفتی حبیب اللہ صاحب آئے تو مجمع لگا ہے تو پیچھے بہ گئے تو سپیکر لگا ہے آپ نے فرمایا سپیکر آئے اوہ بیلیا اعلان کر اوہ بیلیا اعلان کر مفتی حبیب اللہ آیا ہے تو انہوں حضرت صاحب سب دے پائے وہ کوڑ آیا تو فرمایا بیلیا ادھر تک جدو ویکھیا تے گنجے کرم بابا محمد اسماعیل شاہ صاحب سامنے بیٹھے نے وہ فرمایا مفتی صاحب تیلے چھ دلیل لے کے آیا ہے کہ رج کے زیارت نہیں کر سکنا سکیا ماں فرمایا آیا بیٹا ہی میرا بابا کر لے رج کے زیارت یہ نہ فقیران دی گلہ سناوا دے کیڑی کیڑی سناوا بولو نا یہ فقیران دے غلام بننے چاہتے جے تے حق بولو بولو مینوں مرو اللہ دی عزت دی قسم ہے بولو ہاں ہاں فقیران دی کلندر اقبال فرماندے نے اچھی نشانی کی وے میں کیا بابا اقبال کیے آپ فرماندے نے آئینے جمع مردہ حق کوئی ہو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی کو سبحان اللہ یارو نہیں سمجھ آئی تھے میرے دو کاشتے چاہ کو سبحان اللہ لڑنا فسادیہ دا کم ہے ہاں کافرانہ لڑا گے کافرات یہود و نصارانہ لڑا گے جدو حکمران بلاوے گا لیکن بادشاہ نہ لڑنا اے نہ حسین پاک دی سنت ہے نہ مجدد پاک دی سنت ہے اسی انہ دے غلام حق آقنا دی سنت ہے اسی آج بھی حق آنے کہ فلانا بادشاہ شیعہ ہے فلانا بادشاہ بابی ہے فلانا بادشاہ دیوبندی ہے فلانا بادشاہ چنگا ہے فلانا بادشاہ ذلیل ہے آکو سبحان اللہ سمجھ آئی جے گا میں اس گل دی سمجھ آئی جے خدا دا واسطہ سے میرا مقصد ہی آج گل جتھے بیٹھا ہوں میں جتھے بیٹھا ہوں میں آخر مولوی صاحب حق بولیے تے مار پہ دیئے میں کہہ لگ گیا کنہ نہ رہے دعویٰ کنہ دے جنہ دا قرآن پاک سبق دیندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو تے سچیاں دی سنگت اختیار کرو کنہ دی سنگت اختیار کرو بولو بولو سونیو کنہ دی سچیاں دی تے سچے کینے پیر باؤ فرماندہ ہے جون دیاں جے سبحان اللہ آخری شعر ہو سونیو بجلی بھی گئی تھی آپا بھی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جون دیاں جے اوے مر رہنا اوے ہے تا آتے دیس فقیرہ بھائیے جے کوئی سٹے او یارا گدڑ کوڑا او آتے وانگ اروڑی رہیے گلا علماء او یارا بھنڈی او خاری تے سب یار دے پاروں سیے
کر دے اوے ہاتھ ڈوریا ساڈی تے باہو جوں رکھے تیوں رہیے میرا بیان کرنا سبحان اللہ کیا حکیم صاحب جی ایک سفارش سی ہوں بجلی ٹور کی بات سونا گا پھر جیندے رہتے ہوں میں جو بیان کیتا ہے کسی بیلی دی سمجھ اچ نہ آوے کیونکہ تسی یہی منن والے جی اگر کوئی گل کسی بیلی دی سمجھ اچ نہ آوے تو میں فقیر آ دینا سبحان اللہ سارے سمجھ گئے جی اچھا سارے انج کرو ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو تاکہ مجدد پاک گواہ ہو جائے جوندے رہو اللہ خوش رکھے تواڈے مال جان عزت آبرو ترقیاں عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین